بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میراں جی کی حالات زندگی پہ ہے۔ تو میراں جی 25 مئی 1912 کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ثناء اللہ ڈار تھا۔ ان کے والد منشی مہتاب الدین ریلوے میں اسسٹنٹ انجینئر تھے۔ میراں جی اپنے والد کی دوسری بیوی زینب بیگم سے پیدا ہوئے، جن سے منشی صاحب نے اپنی پہلی بیوی حسینہ بیگم کے انتقال کے بعد 1910 میں شادی کی۔ میراں جی کے دو بڑے ستیلے بھائی محمد عطاء اللہ اور محمد عنایت اللہ بھی تھے۔ میراں جی کے 6 جو ہیں چھوٹے بہن بھائی اور بھی تھے۔ میراں جی کے بچپن کا بڑا حصہ جو ہے وہ لاہور سے باہر ان علاقوں میں گزرا جہاں ان کے والد ملازمت کے سلسلے میں رہے۔ والدین کے ساتھ باہر کے اسفار جو ہیں خصوصاً گجرات کاٹھی آوار کے علاقے میں رہے، اور والدین کے ساتھ میراں جی کا آخری سفر جو ہے وہ بلوچستان کی طرف 1910 میں تھا۔ چند سال کے بعد جب والد کا تبادلہ سکھر ہوا تو انہیں لاہور بھیج دیا گیا، اور وہ اپنے بڑے ستیلے بھائیوں کے ساتھ انجینئرنگ کالج لاہور میں بھی رہے۔ ثناء اللہ ڈار سے میراں جی بننے کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کا ثناء اللہ ڈار سے میراں جی بننے کا سفر بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ یہ میٹرک میں بنے تھے۔ یہ واقعہ میٹرک کا ہے، جب میٹرک میں ان کی زندگی میں میرا سین داخل ہوئی، جو بنگالی افسر کی بیٹی تھی۔ بنگالی افیسر کی بیٹی تھی اور ایف ایس سی کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک دفعہ میراں جی اور سلیم سوز یونیورسٹی گراؤنڈ میں بیٹھے تھے تو بنگالیوں کی کچھ کھیلیں ہو رہی تھیں۔ دونوں نے میرا سین کو دیکھا تو تب سے جو اس کے دیوانے ہو گئے، اور پھر دوبارہ انہیں وہ کبھی جو ہے دیکھنے کو نہ ملی۔ تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے ثناء اللہ ڈار سے اپنا نام جو ہے میرا سین کی مناسبت سے میراں جی رکھ لیا تھا۔ تو میراں جی نے ادبی دنیا میں رسالہ ساقی اور خیال کی ادارت بھی کی۔ آل انڈیا ریڈیو میں بھی آپ نے ملازمت کی۔ اس ملازمت کے زمانے میں گیت بھی لکھے، اور 3 نومبر 1949 کو بمبئی ایڈورڈ ہسپتال میں جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جنازے میں صرف 4 آدمی شامل ہوئے تھے۔ 4 لوگوں کی شرکت کرنے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ میراں جی کو جنس پرستی اور فحش کے حوالے سے دکھایا گیا تھا، حتیٰ کہ میراں جی کہتے ہیں کہ میں تو جسمانی زندگی جیا ہی نہیں ہوں بلکہ ذہنی زندگی جیا ہوں۔ تو میراں جی کے جسم اور لباس کے حوالے سے جو ہے پھر مختلف لوگوں نے، یا ان کی شاعری کے حوالے سے جسم اور لباس کو دیکھتے ہوئے جو کچھ باتیں کی ہیں، تو بقول شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ ان کی شاعری عجوبہ ہے، اور انیس ناگی نے کہا کہ یہ بھٹکا ہوا شاعر ہے، اور منٹو لکھتے ہیں کہ یہ ایک گلا سڑا شاعر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں رواج بھی ہے کہ جسم کو بالکل پردے میں ڈھانپ کر رکھنا، اور رواج کے مطابق انسان جو ہے وہ کپڑے پہنے اور زندگی گزارے، مگر میراں جی اس روایت سے ذرا مختلف تھے کہ میری زندگی ہے، میں جیسے بھی گزاروں، کسی کو اس سے کیا اعتراض۔ تو ان کی شخصیت کو لباس کے مطابق پیش کیا گیا، ذہنی زندگی کو بھی جسمانی زندگی کے مطابق پیش کیا گیا۔ اور اگر ان کے ہاں طاقت کے حصول کی بات کریں تو وہ بالکل بھی ان معاملات سے دور تھے۔ جب انہیں شراب کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسی سے پیسے مانگ لیا کرتے تھے، ورنہ نہیں۔ مضمون وغیرہ لکھنے سے جو پیسے ملتے تھے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ مستقبل سے لاپرواہ بھی نظر آتے ہیں، اور دوسرا پیسے کی طاقت سے بیزار۔ تو ان کے حلیے پہ جو طنز کرنے والے دوست تھے وہ انہیں گلہ شکوہ بھی ان سے رہتا تھا، مگر کبھی بھی ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ صلح رحمی کے قائل تھے اور کبھی دوستوں سے دست گریباں نہیں ہوئے۔ تو یہ تھی ان کی حالات زندگی، اور کس طرح کا ان کا مزاج تھا، کس طرح سے انہوں نے اپنی
زندگی گزاری ہے۔